السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرات و حاضرین، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انعام القرآن کے 40 روزہ ترجمۃ القرآن کورس کا آج دوسرا دن ہے۔ اس دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ الرحمن ہم اسی ترتیب سے قرآن مجید کے حروف، اسماء، افعال اور معانی کو سمجھنے کی اور اس میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید تذکیر کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی آسان کر دیا، اور ہمارا جو نصب العین اور ہمارا جو مشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ اردو بولنے، پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے قرآن مجید کو کیسے ان کی زندگیوں سے اس طرح جوڑ دیا جائے کہ وہ اس کو ایسے اپنا لیں، ایسے سمجھ جائیں کہ نہ صرف قرآن مجید کو شوق سے پڑھیں بلکہ اس کا معنی و مفہوم بھی ان کے ذہن نشین ہو جائے۔ حضرات گرامی، دوسرے لیکچر میں 2 حروف ہوں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے سین۔ یہ سین عربی زبان میں مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، عن قریب کے یا جلد ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 333 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عن قریب یہ بیوقوف یہ بات ضرور کہیں گے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے تو انہیں اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے، یعنی کہ ان قریب کے معنی میں یہاں پہ سین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور آج کا ہمارا دوسرا حرف ہے فا۔ یہ بھی قرآن مجید میں سینکڑوں بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے تو۔ اردو میں تو کے معنی میں یا پس یا لہذا یا اس لیے، ان معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے کے اندر سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان قریب آپ کو وہ نعمت عطا کریں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ آج کے ہمارے وہ اسم کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا مؤذن۔ 5 اسم ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مؤذن، اذان دینے والا، ہم آواز دینے والا۔ اردو میں تو ہم زیادہ تر اذان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اذان دینے والا۔ بہرحال آواز دینے والا، پکارنے والا بھی اس کا معنی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اذن مؤذن، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں فرمایا کہ جب ان کے بھائیوں کا قافلہ گندم لے کے شہر سے باہر نکلا تو اس وقت ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی۔ اور اسی طرح دوسرا اسم ہے ارض۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 370 مرتبہ آیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک دفعہ ہم الف، را اور ضاد، ارض، یہ لفظ یاد کر لیں تو گویا کہ ہم نے 370 الفاظ یاد کر لیے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے اسماعیل۔ یہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، تو
اسماعیل کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 12 مرتبہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ چوتھا لفظ ہے الہ، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں ہے، اور یہ قرآن مجید میں 147 مرتبہ یہ الہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پانچواں لفظ اللہ ہے، اللہ رب العزت کا پاک بابرکت جو ذاتی نام ہے، یہ قرآن مجید میں کم و بیش 2700 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ ایک مرتبہ ہم یہ لفظ دیکھیں گویا کہ ہم نے 2700 الفاظ جو ہیں وہ یاد کر لیے ہیں۔ اور وہ 5 اسم جو کہ عربی کے ہیں جن کا معنی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ الفاظ قرآن مجید میں 20 مرتبہ اور بعض سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان 5 میں سے پہلا اسم ہے النار، نار، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس کا مطلب ہے آگ، اور یہ قرآن مجید میں 136 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ہم جو نماز کے آخر میں دعائیں پڑھتے ہیں ان میں جو عام جو دعا ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی، اور اس کے آخر میں آتا ہے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ملائکہ، یہ قرآن مجید میں 75 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فسجد الملائکۃ، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور تیسرا لفظ ہے اسم، سے کے ساتھ، اسم کا مطلب ہے گناہ، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 35 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں ان میں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی جوے میں اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھا لفظ ہے ابصار، بصر واحد ہے اور ابصار جمع ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 45 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر یہ دوسرے رکوع کے اندر یہ اللہ رب العزت جو کفار جو کہ حق کو ماننے سے انکاری ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ ابصار کا مطلب ہے آنکھیں۔ اور پانچواں عربی اسم ہے آلا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بہت مشہور آیت ہے، ہر ایک اس آیت سے واقف ہے ہر مسلمان۔ سورۃ الرحمن کے اندر یہ کافی مرتبہ یہ آیت آئی ہے، اور بھی جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرات گرامی، 5 افعال جو آج ہم پڑھیں گے، اور یہ ہمارے آج کے لیکچر کا آخری حصہ ہے انشاءاللہ۔ یہ 5 افعال کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ہے حملہ۔ قرآن مجید میں یہ فعل 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا احملوا عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، قیامت والے دن اللہ رب العزت کے عرش کو 8 عظیم الشان فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہ پہلا فعل ہے حملہ یحملو۔ حملہ فعل ماضی ہے، یحملو فعل مضارع ہے۔ یہ اردو دان جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فعل مضارع یہ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کے لیے 2 الگ الگ فعل ہیں، فعل حال اور فعل مستقبل۔ تو عربی میں ایک ہی فعل حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے لیے عربی میں لفظ ہے مضارع، ضاد اور آخر میں عین ہے مضارع۔ حضرات گرامی، دوسرا فعل 79 ٹائمز یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، راجع، یرجع، ارجع، لا ترجع، رجوع۔ یہ جو لفظ اردو میں بھی رجوع کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک بہت ہی مشہور آیت کا
ایک حصہ جو کہ ہماری عام زندگی کا بھی حصہ ہے. جب بھی ہمیں کوئی غم تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو راجعون بھی اسی سے یہ لفظ نکلا ہے. راجع کا مطلب ہے لوٹنا. وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اس کی طرف ہی سارے کے سارے کام لوٹتے ہیں. اور تیسرا فعل ہے آج کا ہمارا زادہ. 49 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یہ زادہ یزید یہ جو فعل ہے اور اس سے نکلنے والے جتنے بھی فعل ہوں گے یہ قرآن مجید میں 49 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. اور چوتھا فعل ہے صبرہ. صبر یصبر، صبر کا لفظ اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں. برداشت کرنا، رک جانا، ڈٹ جانا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ آپ صبر کر جائیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے. صبر بہت ایک اہم موضوع ہے. بہرحال قرآن مجید میں صبرہ کا جو لفظ ہے یہ 103 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور آج کا ہمارا آخری فعل ہے ظلمہ. ظلمہ یظلم، ظلم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اس سے یہ جو فعل ہے ظلمہ، یہ یظلم یا اس سے اور جتنے بھی افعال بنیں گے یہ لفظ قرآن مجید میں 110 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ رب العزت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے ہیں. تو حضرات گرامی دوبارہ سے سنیے، آج کا ہمارے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے: 2 حرف سین اور فا، 5 اردو اسماء جو کہ عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، ان میں مؤذن، اسماعیل، ارض، الہ اور لفظ اللہ. اور 5 عربی اسماء النار، الملائکہ، اسم، ابصار اور آلا، اور الف مد کے ساتھ آلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور 5 افعال، 5 ورب جو ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں سینکڑوں مرتبہ، وہ ان میں پہلا ہے حملہ، دوسرا رجع، تیسرا زادہ، چوتھا صبرہ اور 5واں ظلمہ. یہ ہمارا بہت ہی مختصر سا اور بہت فائدہ مند، یعنی اگر میں یہ سب کو جمع کروں تو کوئی 1000 کے قریب الفاظ بن رہے ہیں. گویا کہ قرآن مجید کے 1000 یا اس سے کچھ زیادہ الفاظ آج ہم اس مختصر سی مجلس میں سیکھ چکے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اسے اپنی یادداشت کا، اپنے حافظے کا، اپنے دل و دماغ کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہ رب العزت قرآن مجید سے ہمیں بے پناہ عشق اور محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.